السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین عزیز وقار، آج میں آپ کے سامنے ایک ایسے ٹاپک پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ وہ موضوع اور وہ ٹاپک جو ہے سوشل میڈیا پر بہت عام ہوا ہے اور لوگوں کے درمیان وہ بہت زیادہ گردش کر رہا ہے۔ وہ ٹاپک ہے کہ چند روز بعد کچھ لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں اور افواہیں پھیلاتے نظر آ رہے ہیں کہ چند روز بعد ایک ستارہ طلوع ہوگا جسے ثریا سے جانا جاتا ہے، ثریا اس کا نام ہے۔ جب وہ ستارہ طلوع ہو جائے گا تو اللہ تعالیٰ یہ کرونا وائرس اور یہ طاعون جیسی وباؤں کو ختم کر دیں گے، اسے روح زمین سے لے جائیں گے۔ کچھ لوگ یہ کہتے نظر آ رہے ہیں۔ تو اچھا، کیا یہ ان کی بات حقیقت ہے یا یہ حدیث کی تحریف کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں؟ تو اس حوالے سے عزیز بھائیوں یہ بات یاد رکھیں کہ اس حوالے سے دو طرح کی احادیث مروی ہیں۔ کچھ ایسی روایات ہیں، کچھ ایسی احادیث ہیں کہ جن کا تعلق جو ہے وہ پھلوں کے پکنے کے ساتھ اور ان کی صلاح کے ساتھ ہے۔ ان کا یہ طاعون جیسی وباریاں اور اسی طرح یہ کرونا وائرس جیسی بیماریاں ان کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا تعلق پھلوں کی بیماریوں کے ساتھ ہے۔ اور کچھ ایسی روایات، ایسی احادیث ہیں کہ جن کا تعلق وہ روایات ہی ضعیف ہیں، وہ روایات پایہ ثبوت کو پہنچتی ہی نہیں ہیں۔ ان روایات میں سے جو صحیح روایات ہیں اور پھلوں کی درستگی اور صلاح کے متعلق ہیں، سب سے پہلی روایت عثمان بن عبداللہ بن سراقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد کے اندر یہ 5105 نمبر حدیث ہے۔ عثمان کہتے ہیں کہ میں نے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا ان بیع الثمار، پھلوں کی خرید و فروخت اور اس کی بیع کے متعلق کہ یہ کب جائز ہوتی ہے، اس کا جائز ہونے کا وقت کیا ہے؟ تو کہتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الثمار، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع، اس کی خرید و فروخت کرنے سے منع کیا حتی تذهب آفته، حتیٰ کہ اس کی آفت چلی جائے، اس کی آفت ختم ہو جائے، اس کے خراب ہونے کا ڈر نہ رہے۔ تو کہتے ہیں کہ میں نے کہا ممتاز آقا، اللہ کے رسول یہ کب ہوتا ہے؟ تو آپ نے فرمایا حتی تطلع الثریا، حتیٰ کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے تو تب یہ بیماریاں اور وبائیں پھلوں کی ختم ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں نے اس حدیث کا مطلب یہ لیا کہ بھئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھلوں کو وبائیں اور بیماریاں لگ جاتی ہیں اور ان کی بیماریاں کب ختم ہوتی ہیں کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا ہے، اور پھر غلط مطلب نکال کے اسے عام بیماریوں پر بھی فٹ کر دیا اور عام بیماریاں بھی اس کے ذریعے سے ختم ہو جاتی ہیں۔ تو عزیز بھائیو، اس حدیث کے اندر جو آہا کا لفظ آیا ہے، آفت کا لفظ آیا ہے، اس سے مراد پھل کی بیماریاں اور پھل کی جو آفات ہیں وہ ختم ہو جاتی ہیں۔ اصل میں یہ ہوتا یہ تھا کہ حجاز کے علاقے کے اندر، عرب کے علاقے کے اندر جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا تو وہ شدید گرمی ہوا کرتی تھی، تو اس وقت عرب کے علاقے کے اندر پھل کو پک جایا کرتا تھا۔ اس کی سب سے بہترین دلیل صحیح البخاری کی 1486 نمبر حدیث ہے، جس سے یہ آہت ان کے لفظ کی صحیح وضاحت ہو جاتی ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان بیع الثمرۃ حتی یبدو صلاحها، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھلوں کی بیع، خرید و فروخت سے منع کیا حتیٰ کہ اس کی صلاح اور اس کی درستگی ظاہر ہو جائے۔ کہتے ہیں وَقَانَ اِذَا سُئِلَ عَنْ صَلَاحِهَا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پھلوں کی درستگی اور اس کی صلاح کے متعلق پوچھا جاتا نا کہ اللہ کے رسول وہ کب ہوتی ہے، تو آپ کہتے تھے حتیٰ تذهب آفته، حتیٰ کہ اس سے آفت کا ڈر ختم ہو جائے۔ اور اس سے بھی زیادہ واضح روایت جس سے جو اس حدیث کی تحریف لوگ کر رہے ہیں اس سے ان کی صحیح باطل عقیدے کی وضاحت ہو جاتی ہے، وہ حدیث ہے صحیح البخاری کے اندر 2193 نمبر حدیث ہے۔ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کو بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر لوگ یتبایعون الثمار،
پھلوں کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے، ابھی کچے ہوتے تھے، پکے نہیں ہوتے تھے، درختوں پر لگے ہوتے تھے. کہتے ہیں لوگ یہ پھلوں کی خرید و فروخت کرتے. فَإِذَا جَدَّ النَّاسُ وَحَضَرَ تَقَاضِيهِمْ، جب لوگ پھلوں کو توڑتے، خریدار باغوں کے پھلوں کو توڑتے، تو پھر حاضرہ تقاضیہم، مالک جو ان سے اپنی قیمت لینے کے لیے خریداروں کے پاس جاتے، تو خریدار پھر آگے سے عذر پیش کرتے. اصاب ثمرہ مراد اصابہ کشام اصابہ الدمان، کہ اسے مراد کشام اور دمان یہ پھلوں کی بیماریاں ہوتی ہیں، اس کے ذریعے سے پھل گر جاتا ہے اور سڑ جاتا ہے، تو یہ پہنچ گئی ہیں. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایسے مسائل اور ایسی خصومات کثرت سے آنی شروع ہو گئی، تو آپ نے کہا کہ بھائی فَإِمَّا لَا فَلَا تَتَبَایَعُوا حَتَّى يَبْدُوَ صَلَاحُهَا، اگر تم بات نہیں مانتے، اگر تم نے خرید و فروخت پھلوں کی کرنی ہی ہے، تو پھر اس وقت کیا کرو جب ان کی صلاح اور ان کی درستگی جو سی ہے وہ ظاہر ہو جائے، جب وہ پتہ چل جائیں کہ یہ ابھی پکنے کے قریب ہو گئے ہیں. پھر اسی بخاری کی حدیث جو 2193 نمبر میں نے آپ کے سامنے بیان کی، اسی بخاری کی حدیث کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ خارجہ بن زید بن ثابت، جو زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ خارجہ کہتے ہیں کہ زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے باغوں کے پھلوں کو اس وقت اس کی خرید و فروخت کیا کرتے تھے جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا. فَيَتَبَيَّنُ الْأَصْفَرُ مِنَ الْأَحْمَرِ، حدیث کے لفظ ہے کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہو جاتا اور اصفر زرد رنگ اور سرخ رنگ کی جو پھل ہیں وہ ظاہر ہو جاتے، واضح ہو جاتے. یعنی ثریا ستارہ، اس حدیث سے واضح طور پر معلوم ہو رہا ہے کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا تھا اور اس کے طلوع ہونے کے ساتھ عرب علاقے کے اندر، حجاز کے علاقے کے اندر پھل اس وقت پک جایا کرتا تھا اور اس وقت پھل جو ہے وہ تیار ہو جایا کرتا. اور پھر اسی آہتن کے لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے امام طحاوی علیہ الرحمہ نے شرح مشکل الآثار کے اندر برفع الآہا اس لفظ کی تفسیر کرتے ہوئے کہا کہ اس سے مراد بیع الثمار، پھلوں کی خرید و فروخت اور پھلوں کی بیع مراد ہے اس سے، نہ کہ جو لوگ اس حدیث کو دوسری روایات پر فٹ کر رہے ہیں اور اس کو دوسری وباؤں اور بیماریوں پر فٹ کر رہے ہیں، وہ مطلب نہیں ہے اس کا. اور حافظ ابن حجر علیہ الرحمہ نے صحیح البخاری کی شرح فتح الباری کے اندر بھی اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ یہاں سے مراد، اس حدیث سے مراد وہ بیماریاں جو پھلوں کے متعلق ہے. اور ثریا ستارہ اس وقت طلوع ہوتا تھا کہ جب عرب کے ہاں، عرب لوگوں کے ہاں پھل تیار ہو جاتا، پھل پک جایا کرتا تھا. اگر چلو مان لیتے ہیں کہ ثریا ستارہ جب طلوع ہوتا ہے تو اس وقت پھلوں کی بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں، اگر ان لوگوں کی اس بات کو تسلیم کر لیا جائے تو پھر اس سے یہ بات لازم آتی ہے کہ بھئی پھر لوگ سال بھر ثریا ستارے کا انتظار کریں گے اور پھر سال بھر اس کا انتظار کرتے رہیں گے، پھر لوگ پھل کس طرح کھائیں گے اور پھل جو ہے وہ بیچیں گے کس طرح؟ پھر تو ان کو ثریا ستارے کا انتظار کرنا پڑے گا، جب ثریا ستارہ طلوع ہوگا اس وقت ہی وہ پھل کو بیچ سکیں گے اور اسے کھا سکیں گے. اور پھر یہ جو ثریا ستارہ ہے یہ طلوع ہوتا ہے گرمی کے اندر، تو جو سردی کے اندر پھلوں کی خرید و فروخت ہے وہ تو پھر حرام ہو گئی نا، کیونکہ پھل تو ابھی وبائی بیماریوں سے محفوظ ہی نہیں ہوا، ابھی تو اس کی صلاح ہی نہیں ہوئی. صلاح تو ہوتی ہے ثریا ستارہ طلوع ہونے کے ساتھ، تو یہ چیز اس سے لازم آ جاتی ہے. اس لیے اس حدیث کا یہ مطلب نکالنا کہ جب ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے اللہ تعالیٰ روح زمین پر جتنی بیماریاں ہیں، حتیٰ کہ پھلوں کی بیماریاں ہیں یا وہ طاعون اور کرونا وائرس جیسی بیماریاں، اس کو ختم کر دیتے ہیں، یہ کم علمی کی بنیاد پر ہے اور یہ حدیث کی تحریف ہے. دوسری قسم کی روایات جو اس معاملے کے اندر پیش کی جاتی ہیں، ان میں سے سب سے پہلی اور مشہور حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مسند احمد کی حدیث ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اذا طالع النجم رفعت الآہۃ عن اہل کل بلد، کہ جب نجم یعنی ثریا ستارہ طلوع ہوتا ہے تو پوری دنیا سے، تمام اہل بلد سے بیماریوں کو، آفات کو اٹھا لیا جاتا ہے. تو یہ روایت پایا ثبوت کو نہیں پہنچتی، یہ ضعیف ہے. دیگر محدثین نے اس روایت کو ضعیف کہا، جس طرح کہ شیخ البانی علیہ الرحمہ نے اسے ضعیف الجامع کے اندر 5096 نمبر پر حدیث کو ذکر کیا اور نیچے لکھا کہ یہ روایت ضعیف ہے. اور اس مضمون کے حوالے سے اگر آپ دیگر
کتب کا مطالعہ کرنا چاہتے ہیں تو ایک کتاب المحیہ فی طلوع حدیث ثریا کا مطالعہ کیجئے، جو لیث بن امین الالوانی کی کتاب ہے، وہ بہت مفید ہے اس حوالے سے کہ یہ جو ثریا ستارہ کب طلوع ہوتا ہے اور اس حدیث کا مطلب کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بارک اللہ فیکم۔ السلام علیکم۔